اس دوران ایک جوڑا خیمے میں داخل ہوا۔ پہلے تو میں نے یہی دیکھا کہ انہوں نے سادہ مگر صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پھر دونوں کے گلے میں اور کندھوں پر پڑا ہوا سرخ رنگ کا مفلر نما کپڑا میری نظر میں آیا، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ دلہا دلہن ہے۔ جب وہ دونوں مردوں اور عورتوں کے خیمے کے بیچ جلتی آگ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھے تو میرا خیال یقین میں بدل گیا۔ میرا نام شہیر عادل ہے۔ میں فوٹوگرافی اور دوسرے ملکوں کے سفر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ میرے سفر نامے میری ویب سائٹ www.shahiradil.com سے خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ آگ کی روشنی ان کے چہروں پر پڑتی تو نوجوان چہروں کے نقوش واضح ہو جاتے اور چہرے چمکنے لگتے۔ اتنے میں اچانک خاموشی چھا گئی، اتنی گہری کہ دور کہیں کسی مویشی کی گھنٹی بھی سنائی دے جاتی۔ صرف آگ میں لکڑیاں جلنے اور چٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ سکوت کس بات کا اعلان ہے کہ تبھی عورتوں کی جانب سے ایک نہایت خوبصورت آواز ابھری، اتنی صاف، اتنی مدھم، جیسے کسی چشمے کا پانی پتھر سے ٹکرا کر گنگناہٹ پیدا کرے۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے صرف سایوں کی جنبش نظر آ رہی تھی، لیکن آوازوں سے اندازہ ہوا کہ وہاں 3 لڑکیاں موجود ہیں۔ ایک کی سانس بانسری میں ڈھل رہی تھی، نرم اتار چڑھاؤ کے ساتھ۔ دوسری کے ہاتھ میں دف یا کوئی چھوٹا ڈھول نما ساز تھا، جس کے ایک ایک ٹھپے پر تالیاں اور قدموں کی بے اختیار جنبش پیدا ہوتی محسوس ہوئی۔ تیسری لڑکی وہ دھن گا رہی تھی جو شاید نسلوں سے اسی طرح چلی آ رہی ہو۔ مجھے لگا جیسے میں وقت کے سفر پر ہوں، کسی قدیم دور میں، کسی ایسے قبیلے کے دل میں جہاں موسیقی، شادی، آگ، روایت اور خاموشی سب ایک دوسرے میں گندے ہوئے ہیں۔ آگ کے گرد جمع لوگوں کی ہلکی سرگوشیوں میں وہ لمحہ شاید کچھ ایسا جادوئی تھا کہ میرا ہاتھ خود ہی جیب کی طرف گیا، مگر میں فوراً رک گیا۔ ایک تو ویڈیو بنانے کا یہ مناسب موقع نہیں تھا، اور دوسرا میرے دل میں کوئی ایسی خواہش ہی نہیں جاگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے اس منظر کو موبائل کی اسکرین میں قید کرنے کی کوشش کی تو شاید اس کی اصل روح مجھ سے چھن جائے۔ میرا ماننا ہے کہ کچھ لمحات ایسے نازک پرندوں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں اگر پنجرے میں بند کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اپنی پرواز، اپنا حسن، اپنی سحر انگیزی کھو دیتے ہیں۔ انہیں صرف دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ گھر سے ہزاروں کلومیٹر دور ایک اجنبی دیش کے اجنبی علاقے میں، اجنبی لوگوں کے بیچ، دنیا کا سب سے بڑا صحرا، اماوس کی رات، خیمے میں جلتی آگ کے ٹمٹماتے شعلے میں نظر آتے دلکش چہرے اور صحرا کی پراسرار خاموشی کو چیرتی ہوئی اس لڑکی کی کھنکدار آواز، ایک لمحے کو میرے دل میں شدید خواہش ابھری کہ کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ وقت کو یہیں روک سکتے۔ گانے کا ایک لفظ تو میرے پلے نہ پڑا، زبان بالکل اجنبی تھی، راگ بھی، تال بھی، لیکن اس گیت میں ایسی نرمی، ایسی گہرائی تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ شادی کا موقع تھا، خوشی کی تقریب تھی، اور مجھے سمجھ نہ آئی کہ اس پرسوز اور اداس گانے کی اس جگہ کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ شاید روایت ہو، شاید دعا ہو، شاید کوئی قدیم رسم، یا شاید محبت کی وہ خاموش کہانی جو ہر شادی کے آغاز میں کہی جاتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس نے وہ گیت صرف چند سیکنڈ گایا ہوگا، محض سامعین کی توجہ کھینچنے کے لیے، لیکن ماحول ایسا تھا اور آواز ایسی تھی کہ لگا جیسے وقت چند لمحوں کے لیے رک گیا ہو اور میں گھنٹوں تک وہی لے سنتا رہا ہوں۔ چند ہی لمحوں میں سر بدلا، بانسری کی تان بلند ہوئی، دف کی تال تیز ہوئی، اور وہ واقعی شادی والے گانے گانے لگی، اور وہ والے گیت جو خوشی اور ہلکے پھلکے مزاح میں بھرے ہوتے ہیں۔ پھر مرد، عورتیں، بچے سب آواز میں آواز ملانے لگے، تالیاں بجنے لگیں، کبھی سروں کے ساتھ جسم ہلنے لگے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے چلتا رہا۔ اس دوران میں بس صرف ایک ہی بات سوچتا رہا کہ خوشیاں واقعی بہت سستے میں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی شاندار بینڈ تھا، نہ مصنوعی لائٹس، نہ قیمتی سٹیج، لیکن پھر بھی خوشی اتنی بھرپور تھی کہ دل میں اتر جاتی تھی۔ خوشیوں کو قیمتی بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل دولت دل کے سچے رشتوں میں ہوتی ہے، باقی سب دکھاوا ہے۔ دوپہر جب ہم گاؤں پہنچے تھے تو میزبان نے سب سے پہلے مجھے دلہا اور دلہن کے والدین سے ملوایا تھا۔ دونوں مردوں کے چہرے بالکل ایک جیسے تھے، اور مجھے لگا شاید یہ بھائی ہیں۔ وہی نقش، وہی رنگ، اور خیمے میں بھی دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، ایک دوسرے کے ہم رکاب، جیسے 2 ستون اس پورے خاندان کی بنیاد ہو۔ ہم آگ کے گرد بیٹھے محفل میں ڈوبے تھے کہ دلہا کے والد نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ فوراً 4-5 مرد اٹھے، خیمے سے باہر گئے، اور چند لمحوں بعد برتن اندر لانے لگے۔ برتن کیا تھے؟ بڑے بڑے دھاتی تھال تھے جن کی چمک آگ کی روشنی میں ایسے لگ رہی تھی جیسے پوری محفل میں چھوٹے چھوٹے چاند رکھے جا رہے ہوں۔ ایک تھال میں گوشت کا بھاپ چھوڑتا ہوا سالن تھا، اور دوسرے میں لمبی پتلی گرم روٹیاں، بالکل وہی عربی طرز کی روٹیاں جن کا ایک ایک نوالا پیٹ سے زیادہ دل بھرتا ہے۔ تھال ہاتھوں سے ہوتے ہوئے پہلے خواتین تک پہنچے اور پھر آہستہ آہستہ آگ کے گرد بیٹھے سب لوگوں تک۔
جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ کسی بڑے بینکویٹ یا شادی ہال جیسی جلد بازی والا کھانا نہیں تھا، بلکہ ایک پرسکون ترتیب اور نظام تھا جس میں ہر شخص جانتا تھا کہ کب کس تک نوالا پہنچنا ہے۔ خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی تو لگا سالن شاید ہمارے ہاں جیسا ہوگا۔ میزبان نے کہا یہ گائے اور اونٹ کا گوشت ہے۔ میں چونکا، تھال میں تو ایک ہی سالن تھا اور یہ نام 2 گنوار ہے۔ میں نے پوچھا یہ والا گائے کا ہے یا اونٹ کا؟ میرا مطلب ہے دونوں مکس ہیں۔ میرے ذہن میں فوراً یہی سوال آیا کہ مکس کر کے کون پکاتا ہے؟ باقی تھالوں میں 3 یا 4 لوگ مل کر کھانا کھا رہے تھے، مگر ہمارے تھال میں صرف ہم 2 ہی تھے۔ بوٹیاں چھوٹی چھوٹی مکعب نما تھیں، صفائی سے کاٹی ہوئی، جیسے کسی ماہر قصاب نے بڑی تحمل سے تیار کی ہوں۔ میں نے کئی لقمے لیے، لیکن سچ بتاؤں تو مجھے گائے اور اونٹ کے گوشت میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ ریشہ، ذائقہ، مسالہ سب یکساں اور نرم۔ تیونس شہر کی نسبت یہاں کا کھانا بالکل مختلف تھا۔ وہاں فرانسیسی اثر ہر پکوان میں نمایاں ہوتا تھا، لیکن یہاں کھانا خالص عربی طرز پر پکا تھا۔ مسالے کا توازن، سالن کا گاڑھا پن اور روٹی کے ساتھ اس کی ہمانگی، سب کچھ ایسا تھا کہ صحرائی زندگی کے تمام رنگ ایک ہی تھال میں سمیٹ دیے گئے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر اس کھانے میں ایک سادگی، ایک خلوص اور ایک خاموش دلکشی سی جو کسی بڑے شہر کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں بھی نہیں ملتی۔ میرا خیال تھا کہ کھانا ختم ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی آخری نوالا ختم ہوا تو برتن تو اٹھا لیے گئے، لیکن محفل جوں کی توں بیٹھی رہی۔ نہ کسی نے اٹھنے کی کوشش کی، نہ ہی ماحول میں وہ تھکن تھی جو عام طور پر کھانے کے بعد چھا جاتی ہے۔ میں میزبان کے قریب جھکا اور سرگوشی میں پوچھا، حالانکہ سرگوشی کی ضرورت نہیں تھی، وہاں کوئی بھی انگریزی سمجھنے والا نہیں تھا۔ اب کس کا انتظار ہے؟ چائے آ رہی ہے، چائے کے ساتھ موسیقی کا ایک اور دور چلے گا، ابھی کم از کم گھنٹہ 1.5 تو مزید ہے، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کچھ لمحے بعد میں نے میزبان سے ایک اور بات پوچھی، وہ سوال جو مجھے تب سے کھٹک رہا تھا جب سے ہم یہاں آئے تھے۔ ایک بات بتاؤ، یہاں نئے جوڑوں کو تحفے دینے کا رواج ہے؟ اور پیسے دینے کا بھی؟ میں سوچ رہا تھا کہ دلہا دلہن کو 100 دینار دے دوں۔ میزبان نے فوراً سر ہلایا۔ تحفے دینے کا رواج تو ہے، لیکن تم سے شاید تحفہ لینا انہیں اچھا نہ لگے۔ پیسے تو بالکل نہیں لیں گے، تمہارے ملک کی کوئی چیز ہو یادگار کے طور پر تو وہ زیادہ خوشی سے رکھیں گے۔ میں نے چپکے سے اپنا بیگ کھول کر دیکھا۔ بیگ ہم صبح سے ہی ساتھ اٹھائے پھر رہے تھے، کیونکہ میزبان نے کہا تھا کہ رہنے کے لیے گھر بعد میں طے ہوگا، تو ہم دونوں بھول گئے کہ بیگ کہاں رکھنا ہے۔ پرفیوم ہے اور اپنے ملک کا کرنسی نوٹ بھی رکھا ہوا ہے، یہ دے دوں؟ میزبان نے کہا، ہاں یہی ٹھیک ہے، پرفیوم تو انہیں بہت پسند آتا ہے۔ چلو پھر جب سب لوگ تحفے دیں گے تو میں بھی دے دوں گا۔ وہ ہنسا، انتظار کیوں کرتے ہو، جاؤ ابھی دے آؤ۔ میں نے گہری سانس لی، کھڑا ہوا اور دھیرے دھیرے دلہا دلہن کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے، ایک سادگی بھری خوشی ان کے چہروں سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اپنا نام بتایا، اپنے ملک کا نام بھی، جتنا ٹوٹے پھوٹے انداز میں سمجھا سکتا تھا۔ پھر میں نے دلہا کو پرفیوم پیش کیا اور دلہن کو پاکستانی 1000 روپے کا نوٹ دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے دونوں کے لیے دعا بھی کی، اشاروں میں ہی صحیح، کہ خدا آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اور مجھے لگا شاید وہ دونوں سمجھ بھی گئے تھے، کیونکہ ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ اب آئی تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ روشن تھی۔ ان کے پاس سے اٹھ کر ابھی میں پوری طرح سیدھا بھی نہ ہوا تھا کہ ایک مائی اچانک نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی۔ اس نے آتے ہی میرے دونوں کانوں سے سر پکڑا، مجھے اپنی طرف کھینچا اور ماتھے پر بوسہ دیا، اشارتاً بتایا کہ وہ لڑکے کی ماں ہے۔ میں کھسیانہ سا ہو کر وہاں سے کھسک لیا۔ کچھ دیر بعد چائے پیش کی گئی، مگر پہلی ہی نظر میں معلوم ہو گیا کہ یہ عام چائے نہیں۔ کپ میں کوئی بھورے سنہری رنگ کی چیز تھی، جس میں چائے کی خوشبو کے بجائے جڑی بوٹیوں والی بو تھی۔ یہ ان کی روایتی چائے ہے، میزبان نے بڑے فخر سے بتایا، اور اسے پینے سے مچھر نہیں کاٹتے۔ یہ سن کر میرے دل میں امید سی جاگی۔ میں نے مسکرا کر پہلا گھونٹ بھرا اور منہ کیا روح تک کڑوی ہو گئی۔ میں نے میزبان کی طرف گھورتے ہوئے کہا، اگر مجھے سزا ہی دینی تھی تو الٹا لٹکا دیتے، یہ پلانے کی کیا تک تھی؟ وہ کہہ لگا کر بولا، کیا ہوا، زیادہ کڑوی لگ رہی ہے؟ تو اور یہ کنین کی دوائی پی کر مچھروں نے بھلا کہاں کاٹنا ہے؟ 2 منٹ صبر کرو، ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ زیتون کے عرق سے بنتی ہے، جو لوگ زیتون کھاتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی مانوس ہوتی ہے۔ تم شاید زیتون نہیں کھاتے اس لیے زیادہ کڑوی لگی، اب دوسرا گھونٹ لو، بہتر لگے گی۔ میں نے ہمت کر کے ایک اور گھونٹ لیا۔ واقعی ذائقہ اب کچھ بہتر ہو گیا تھا، اتنا کہ اب زبان احتجاج تو کر رہی تھی، مگر ہڑتال پر نہیں جا رہی تھی۔ لیکن شوق سے پینے والی بات پھر بھی نہیں تھی، البتہ مچھر نہیں کاٹتے والی بات نے مجھے ہمت دی، اور میں نے سوچا کہ چلو کڑوا گھونٹ ہی صحیح، آخر امن و امان کی قیمت تو ادا کرنی ہی پڑتی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔